ابھی جو ٹاپک چل رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی آواز بتا رہی ہے جو کچھ آپ نے قرآن پاک کی نسبت سے سنا ہے، آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت اجاگر ہو گئی ہے۔ کہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال الذي خلق الخلق وكتب الأقدار والصلاة والسلام على سيد الجمال والكمال وعلى آله الطيبين والطيبات۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی، بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بجز رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ میں نے حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ، غالباً سورہ یونس کی ایک آیت ہے، وہ تلاوت کی ہے، جس ضمن میں میرے اس مختصر سے خطاب کا موضوع ہے قرآن اور آج کا مسلمان۔ کیا ہے جی؟ قرآن اور آج کا مسلمان۔ ہم نے جائزہ لینا ہے کون قرآن سے کتنا قریب ہے، کون قرآن سے کتنا دور ہے، کون اپنی زندگی میں قرآن سے ملنے والی خیر و برکت اور شفا و صحت یابی کو سمیٹ رہا ہے اور کون اس سے محروم ہے۔ دعا یہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی خیر و برکت سے ہم کو کبھی بھی محروم نہ فرمائے۔ آمین میں کوئی ٹیکس لگتا ہے؟ ذرا پیچھے والے بھی کہیں۔ دو چیزوں کا میں آپ سے مطالبہ کروں گا، بلکہ تین چیزوں کا۔ جب بھی آپ کسی بھی خطیب کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں تو کیا کہیں گے آپ؟ اور جب دعائیہ کلمہ سنیں تو کیا کہیں گے؟
نہیں، وہابیوں والی آمین کی تو آواز نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما کر کے آمین کہتے، صحابہ کرام کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے آمین کہتے، مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ یہ ہے وہابیوں والی آمین۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اور فرمان ہے، ہمارے محترم نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اس میں تو ایمان والوں کو خطاب تھا، اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں رب العالمین نے کل جہان والوں کو خطاب کیا ہے، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے دنیا جہاں کے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں، وہ رب جو تمہیں بیمار کر کے شفا بھی دینے والا ہے، وہ رب تمہیں جو تنگ دستی دے کر کے روزی رزق میں تمہاری خیر و برکت کرنے والا بھی ہے، وہ رب تمہیں رنج و الم سے پر کر کے تمہیں راحتیں بھی دینے والا ہے۔ اس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے رب تبارک و تعالیٰ کی وصیحت، رب تبارک و تعالیٰ کی نصیحت، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر آ گیا ہے، واضح نصیحت آ گئی ہے۔ واضح نصیحت کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں آپ؟ باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا فلاں کو اپنا دوست نہ بنانا، باپ کو معلوم ہے وہ فلاں دوست بہت گندا ہے، اس کا ماحول درست نہیں، واضح نصیحت کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو واضح نصیحت کرنا، یہ اس کی محبت ہے، جو رب العالمین اپنے بندوں کے لیے محبت کا اظہار اس انداز سے فرما رہا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نصیحت آ گئی ہے، اور کیا آیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، چھوٹی بیماریاں ہوں، بڑی بیماریاں ہوں، ہلاکت کر دینے والی بیماریاں ہوں، ساری کی ساری بیماریاں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس اس کی شفا بھیج دی۔ کیا بھیج دی؟ اس کی شفا بھیج دی۔ ذرا سے بیمار ہوئے ڈاکٹروں کے پاس دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، 1000 روپے اس کی فیس تو صرف دیکھنے کی، پھر جو دوائیاں لکھ کر کے دیتا ہے وہیں برابر میں اس نے خود ہی میڈیکل اسٹور بھی کھولا ہوا ہے، 1500 ہزار کی دوائیاں آ جاتی ہیں، اور ڈاکٹر واضح نصیحت کرتا ہے کیا؟ 1 ہفتے بعد دوبارہ آ کے چیک اپ کرا دینا۔ نام ہے چیک اپ کرانے کا، یعنی 1 ہفتے کے بعد آ کر کے 1000 روپے کی فیس میری پھر دے دینا، اور 1500 ہزار کا مجھ سے یہ سودا بھی، میڈیسن بھی خرید لینا۔ اصل چیز یہ ہے آج کل جو چل رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔
سینے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں سب کی شفا رب تبارک و تعالی نے تمہیں دے دی، عطا کر دی، تمہارے پاس بھیج دی۔ میں آپ سے پوچھوں گا وہ شفا کس شکل کی ہے؟ علماء کے علاوہ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ وہ قرآن ہے۔ جو آیت آپ نے پہلے سنی تھی حضرت صاحب سے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر وہ کچھ نازل کیا ہوا ہے جو ایمان والوں کے لیے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ میں ہوں، آپ ہوں، دوسرے تیسرے ہوں، کسی سے بھی پوچھو، ہر کلمہ پڑھ لینے والا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ایمان والا۔ داڑھی منڈوا رہا ہے، ایمان والا۔ نمازیں چھوڑ رہا ہے، ایمان والا۔ شراب پی رہا ہے، ایمان والا۔ تمباکو استعمال کر رہا ہے، سگریٹ استعمال کر رہا ہے، ایمان والا۔ جھوٹ بول رہا ہے، ایمان والا۔ یہ سارے کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ایمان والا۔ یہ اسلام کا تو چھوٹا درجہ سمجھتا ہے نا، کہتے ہیں میں ایمان والا ہوں۔ اور جو حقیقت میں سب سے بڑے بے ایمان ہیں، حقیقت میں جو سب سے بڑے بے ایمان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ نبی کو کہیں کہ جبرائیل نے غلطی سے آ کر کے اقرا بسم ربک الذی والی وہی یہاں نازل کر دی، حضرت علی کے پاس جانا تھا، اس کو بھیجا، وہاں گیا تھا۔ نبی کے لاڈلوں کو، پیاروں کو، صحابہ کرام کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، جن کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح سے تم ایمان لے کر کے آئے ہو، اگر دوسرے لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لائیں گے تو ہدایت پر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ان کو گالیاں دینے والے اپنے آپ کو کیا کہلانے لگے؟ مومن۔ مومن یہی ہے، ایسے مومن ہوتے ہیں۔ مومن کا اپوزٹ ہے کافر۔ کافر تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور نبی کے لاڈلوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں ہم نے وہ کچھ نازل کیا ہے جو ایمان والوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں اور شفا کس کو کہتے ہیں؟ شفا ملتی ہی رحمت سے ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ آپ کی پریشانی دور ہو جانا رب کی رحمت ہے، آپ کے روزی رزق میں خیر و برکت مل جانا رب کی رحمت ہے، آپ نماز کی پابندی کرنے لگ گئے ہیں، یہ رب کی رحمت ہے، آپ قرآن کریم سے جڑ گئے ہیں، یہ رب کی رحمت ہے، آپ کا دل بازاروں میں نہیں لگتا، آپ کا دل اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں لگتا ہے، یہ رب کی رحمت ہے، آپ کی زبان سے جھوٹ ختم ہو گیا، یہ رب کی رحمت ہے، آپ کی زبان سے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی غیبتیں ختم ہو چکی ہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی نیکی آپ کو میسر آ رہی ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ رب کی رحمت ہے یہ۔ اور جو بیماری آ جائے، اب بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک بیماری ہے جسمانی اور ایک بیماری ہے روحانی۔
پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، موشن لگ گئے، کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا، بڑی عجیب عجیب بیماریاں آ رہی ہیں، اس کے لیے بھی فرمایا قرآن میں ہم نے شفا نازل کی ہے۔ اور روحانی بیماریاں، نماز پڑھتا چلا آ رہا تھا، ایسے دوست مل گئے، نماز ہی ختم ہو گئی، یہ روحانی بیماری ہے۔ پہلے سچ بولتا تھا، اب جھوٹ بولنا شروع کر دیا، روحانی بیماری آ گئی۔ پہلے کسی کو دغا نہیں دیتا تھا، اب دغا دینے لگا ہے، یہ روحانی بیماری آ گئی۔ تو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ کیوں جی پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا قرآن کے پاس آئیں گے؟ کون کون قرآن کے پاس آئے گا؟ اور کون کون ڈاکٹر کے پاس جائے گا قرآن کو چھوڑ کے؟ میں نے قرآن کو چھوڑنے کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ما انزل اللہ داء الا انزل دواء، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک موقع پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں تداوؤ، علاج کیا کرو۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو علاج ہوگا نا، تو میں نے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے منع نہیں کیا، لیکن اس صورت میں منع کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر جو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں کس طرح۔ مسجد نبوی ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اپنے رب کے پاس۔ ایک بیمار، پورے جسم پہ اس کے سفید دھبے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، حکیموں کو دکھا لیا، طبیبوں کو دکھا لیا، اپنا روپیہ پیسہ سارا خرچ کر لیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ کے گھر میں مسجد میں آ گیا، مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، جہاں سے اس بات کا اعلان ہوا کہ قرآن میں ہم نے شفا رکھی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ آ کر کے دیکھتے ہیں مسجد میں ایک اللہ والا کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، اپنی بیماری کا تذکرہ کیا کہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، حکیم کے پاس گیا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میرے جسم پر یہ سفید دھبے جو لگے ہیں یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ علاج ہے تو بتا دیجئے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ قرآن پاک کی صرف 4 آیتیں پڑھیں۔ کتنی آیتیں؟ 4 آیتیں پڑھیں اس اللہ والے نے، چھوٹی چھوٹی سی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ کتنی آیتیں پڑھیں؟ صرف 4 آیتیں پڑھیں، اور پڑھ کے اس مریض کے دونوں کانوں میں پھونکے مار دی۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہے گا کہ 1 ہفتے کے بعد آ کر کے دوبارہ چیک اپ کرا لینا، اور بعض ڈاکٹر کہیں گے کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، 3-4 مہینے لگیں گے۔ وہ یہ نہیں کہے گا 3-4 مہینے تک میں تمہاری جیب خالی کراؤں گا، بلکہ وہ کہے گا یہ بیماری بڑی سخت ہے، 3-4 مہینے لگیں گے۔ 4 آیتیں پڑھی، کانوں میں پھونک ماری، بیٹھے بیٹھے وہ سارے کے سارے دھبے جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر وہ کچھ نازل کیا ہے جو ایمان والوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے۔ یہ تو آپ نے سن لی مثال باعث شفا کی، آئیے باعث رحمت کی بھی میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لاڈلا اور پیارا صحابی رسول ہے، سفر پہ جانا ہے، سواری کوئی نہیں ہے۔ اس وقت سواری یا تو گدھا ہوتا تھا یا گھوڑا ہوتا تھا۔ جنہوں نے پالے ہوئے ہیں وہ سواریاں بٹھاتے اپنے گدھے کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر اور ان کو وہاں پہنچا دیتے، پیسے لے لیتے۔ ایک گدھے والا نظر آیا، یہ اس کو جانتا نہیں تھا، وہ اس کو جانتا تھا۔ صحابی اس گدھے والے کو نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن گدھا والا اس صحابی کو جانتا تھا۔ صحابی نے کہا میں فلاں جگہ جانا چاہ رہا ہوں، کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی اتنے درہم۔ ٹھیک ہے جی میں دوں گا، چلو۔ اس نے صحابی کو بٹھا لیا گدھے کے اوپر اور چل پڑا۔ راستہ بڑا طویل تھا، چلتے چلتے راستہ اس نے تبدیل کر لیا گدھے والے نے۔ یہ صحابی کہنے لگے بھائی پہلے میں جا چکا ہوں، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے، تم نے یہاں سے کیسے ٹرن لے لی؟ آج کے سیاسی سارے یو ٹرن لیتے نا، اور یو ٹرن کا آغاز زیادہ تر کہاں سے ہوا؟ مشرف سے، جو مرا پڑا ہوا ہے اسپتالوں کے اندر، ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، جس نے قرآن پڑھنے والی خواتین کے اوپر آگ کے بم برسائے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر دنیا میں گرفتار ہو چکا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا قرآن کی شان میں گستاخی کرے، رب تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ پوچھا یہ ٹرن کیسے لے لی بھائی تم نے؟ کہا یہ قریب کا راستہ ہے۔ صحابی چپ ہو گیا، اچھا بھائی چلو اس کو معلوم ہوگا راستہ قریب کے راستے۔ جب آگے گئے آبادی ساری ختم، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جنگل بیابان ہے، چند ایک درخت ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی انسان نہیں۔ وہ گدھے والا کہتا ہے مجھے ذرا نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ صحابی کو ترس آیا، ایمان والے تو ترس کھاتے ہیں، ہر ایک کے اوپر ترس کھاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آرام کر لو، کوئی بات نہیں۔ وہ گدھے والا اپنا ہاتھ سر کے اوپر رکھ کر کے لیٹ گیا اس طرح سے کہ یہ سمجھے اب میں سو گیا ہوں، اور وہ چپکے سے دیکھ رہا تھا صحابی کو یہ بھی لیٹ کر کے سویا کہ نہیں۔ تھوڑی دیر میں صحابی خراٹنے لگا، اس کو یقین آ گیا کہ ہاں یہ سو گیا۔ وہ گدھے والا اٹھا، اس نے رسی نکالی، پھندا ڈالا اور تیزی کے ساتھ اس صحابی جو سویا ہوا تھا اس کے پیر پکڑ کے رسی کا پھندا ڈال کے کھینچ لیا۔ بڑبڑا کر کے اٹھا یہ مسلمان صحابی رسول، بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا میں تجھے قتل کروں گا، اور یہ کہتے کہتے اس کے ہاتھ بھی، صحابی کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ وہ نوجوان تھا، صحابی بڑی عمر کا تھا، مقابلہ نہیں کر سکا۔ کہا مجھ سے جو پیسے لینے ہیں سارے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ گدھے والا کہتا ہے تمہیں ماروں گا تو پیسے تو ملیں گے ہی، مجھے جائیں گے کہاں؟ لیکن میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم اپنے نبی کے بڑے لاڈلے ہو، بڑے پیارے ہو، نبی تم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں کہ صاحب قرآن کو تم سے بڑا پیار ہے۔ کیوں پیار ہے؟ یہ بھی قرآن والا تھا، اس لیے صاحب قرآن کو بڑا تم سے پیار ہے۔ میں تمہیں قتل کروں گا تاکہ تمہارے نبی کو تکلیف پہنچے، غم لاحق ہو۔ زمین پر پڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں،
زبان سے گویا ہوتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے عقیدے کا، اپنے منہج کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں، اس روئے زمین کے اوپر بچائے گا تو مجھے صرف اللہ ہی بچائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے ساتھ جو مجھے بچا سکے؟ ہرگز نہیں۔ زبان پر قرآن آیا، کیا آیا؟ زبان پر قرآن آیا، اور آسمان سے صدا آئی۔ یہ کون تھا گدے والا؟ یہ یہودی تھا، اسلام کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، صحابہ کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا۔ خنجر نکالا اور ہاتھ بلند کیا کہ اب میں اس کے پیٹ میں خنجر اتارتا ہوں۔ ہاتھ جیسے ہی خنجر والا لے کے اوپر بلند کیا، میں پوری قوت کے ساتھ اس کو مارتا ہوں، آواز آ گئی، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، خبردار! گھبرا گیا، یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ارد گرد میں جا کر کے سب طرف دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر دوڑ کر کے آتا ہے، خنجر اٹھاتا ہے، پھر دوبارہ عزم کرتا ہے کہ میں اس کے پیٹ میں اتار دوں۔ پھر آواز آ گئی، خبردار! یہ تو بڑے قریب کی آواز لگ رہی ہے، پہلے تو بڑی دور کی آواز لگ رہی تھی، لیکن یہ دوسری مرتبہ جو آواز آئی ہے یہ تو بڑے قریب کی ہے۔ مڑ کر کے چاروں طرف کا جائزہ لیتا ہے، پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ عزم کر کے کہ اب اس کو قتل کرتا ہوں، خنجر اٹھایا ہے اور کہتا میں تجھے قتل کر دوں گا ابھی۔ آواز آ گئی، خبردار! بڑے قریب کی آواز لگ رہی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے مڑ کر کے دیکھا تو گھوڑے سوار، آواز آئی تھی خبردار، مڑ کر کے دیکھتا ہے تو گھوڑے سوار موجود ہے اور نیزہ تانا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آنے والے شخص نے جو نیزہ چلایا ہے اس یہودی کی گردن میں آ کر کے لگا اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ رب نے کس کو بچایا؟ قرآن پڑھنے والے کو یا قرآن سے بھاگنے والے کو؟ تو قرآن پڑھیں گے یا قرآن سے بھاگیں گے؟ روزانہ پڑھیں گے، اور روزانہ کا ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اگر وقت ہوا تو، ورنہ ہمارے امام سورج صاحب کی دل کی دھڑکنیں کہیں بڑھ نہ جائیں لمبا ٹائم ہونے کی وجہ سے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور صحابی کے ہاتھ پیروں سے رسی کھول دی اور اپنا گھوڑے پہ بیٹھ کے، بھائی رکو صحیح، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیسے پتہ لگا، مجھے اپنا تعارف تو کراؤ۔ تعارف کیا کراتے ہو؟ کہا جب تم نے رب تبارک و تعالیٰ کی آیت پڑھی اور اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، رب نے مجھے حکم دیا جبرائیل جاؤ میرے بندے کی مدد کرو، اور میں نے جو پہلی آواز دی تھی اس وقت تو 7ویں آسمان پر تھا، اور جب دوسری آواز تم نے سنی تو آسمان دنیا پر آ گیا تھا، اور جب تیسری آواز سنی تو میں یہاں کھڑا ہوا تھا۔ قرآن سے جڑنے والوں کے لیے رب کی رحمت کتنے جلدی دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ رب فرماتا ہے تم میری طرف آہستہ آہستہ آؤ گے، میری رحمت تیزی سے آئے گی، اور اگر تم تیزی سے آؤ گے میری طرف، کیا مطلب؟ قرآن اللہ ہی کا تو ہے، جب قرآن کی طرف تیزی سے آؤ گے تو رب کی رحمتوں کو اپنے پاس ہی پاؤ گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن پاک کے اندر وہ کچھ نازل کیا ہوا ہے جو ایمان والوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے۔ بوڑھی عورت، بڑھاپے کے اندر اگر شوہر
بیوی کو طلاق دے دینا بڑی پریشان ہوتی ہے. جوانی ہونا وہ کہتے ہیں جا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میں اور کر لوں گی شادی. وہ جوانی دیوانی ہوتی ہے نا. لیکن جب کوئی بڑھاپے کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس کے ماں باپ بھی نہیں، اس کے بہن بھائی بھی نہیں، وہ کلی ہے، اکیلی ہے. کہاں رہے گی، کہاں گزارا کرے گی؟ طلاق دے دی. اور طلاق کس انداز سے دی؟ جو زمانہ جاہلیت کا طریقہ چلا آ رہا تھا کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے، یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام. روتی روتی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، دستک دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. بیوی کیا بات ہے؟ نبی سے ملنا ہے. معلوم نہیں نبی کے آرام کا ٹائم ہے، رات کا وقت ہو گیا ہے، دن بھر مسجد میں رہتے ہیں، صحابہ کو درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں، اب بھی آرام نہیں کرنے دو گی. نبی سن رہے ہیں. نبی نے کہا بی بی آنے دو جو آئی ہے. کون ہے یہ؟ جن پر قرآن نازل ہوا باعث رحمت، اور یہ بھی بذات خود. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس پر قرآن نازل ہوا وہ باعث رحمت، جو قرآن نازل ہوا وہ باعث رحمت، جو قرآن سے جڑ گیا وہ رب کی رحمتوں کو پا گیا. ذرا سا پانی تھوڑا سا دیجیے، ٹھنڈا تو نہیں ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ. ایک نکتے کی بات آپ کو پہلے بتا دوں، پانی پیتے ہوئے یاد آ گئی. بسا اوقات سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں نے دیکھا بڑے بڑے مقررین جب درمیان میں پانی پیتے ہیں نا، ایک ہی گھوٹ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ 3 مرتبہ پیو. 3 نہیں تو چلو 2 تو کر ہی لو نا. 1 مرتبہ میں نہیں پینا. 1 مرتبہ میں آپ نے کبھی گھوڑے کو دیکھا جب وہ پانی میں منہ ڈالتا ہے نا، وہ 1 ہی مرتبہ پانی پی جاتا ہے سارا. اللہ نے تو انسان کو مشرف بنایا ہے، تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیم. جب ہم قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہم کو ملتا رہے گا. میں کیا کہہ رہا تھا پانی پینے سے پہلے؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا 3 چیزوں کی میں آپ کو تاکید کروں گا. 2 کی تو کر دی تھی جبھی، تیسری رہ گئی تھی، وہ تیسری اب آ گئی ہے. جی کیا تھا؟ بی بی آ گئی ہو. یہ میں اس لیے پوچھتا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ میرے اندر آپ کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی تو باقی نہیں رہی. آپ کی توجہ میری طرف، میں آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں کامیاب جا رہا ہوں یا ناکام جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جانچتا ہوں. اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں بسا اوقات میں نے ابھی کیا کہا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نبی نے فرمایا اے عائشہ جو بیوی آئی ہے اس کو آنے دو اندر. آ گئی. نبی کے بالکل سامنے قریب میں بوڑھی عورت ہے، بیٹھ گئی، شکایت کرنے لگی میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. نبی خاموش بیٹھے، وہ پریشان ہے، نبی جواب نہیں دے رہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے اللہ کی طرف سے، اس وقت تک اپنے لب بھی نہیں کھولتے. خاموش بیٹھے. بی بی پریشان، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں تو اپنا مسئلہ لے کے آئی ہوں حل کرانے کے لیے. تھوڑی دیر میں وحی کا آغاز ہو گیا. وحی پوری ہوئی. رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرما دیں. قد سمع اللہ
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. اللہ نے بیوی کی بات سن لی جو تمہارے دونوں کے درمیان ہو رہی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں قربان جائیے اس اللہ کے، میں ایک ہی کمرے میں ایک کونے پہ بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے نہیں پتا بیوی نے نبی سے کیا کہا اور نبی نے کیا جواب دیا، لیکن وہ آسمانوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے وہ فرماتا ہے میں نے سن لیا. تو اللہ کہاں ہے؟ عام طور پہ مسلمان یہی کہتے ہیں نا، میرے دل میں ہے، آپ کے دل میں ہے، میرے سامنے ہے، میرے پیچھے ہے، میرے دائیں ہیں، میرے بائیں ہیں، اوپر ہے، فلاں ہر جگہ پر ہے. جس کا یہ نظریہ ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. شرمائیں نہیں، اس میں یہ اصلاح ہو رہی ہے، اس میں نہ شرمائیں. معاشرے کے اندر جو سنا ہوا ہے اور وہ بات رچی بسی ہوئی ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا لیں، کوئی ایسی بات نہیں. ماشاءاللہ. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ رب نے آسمان کے اوپر سے سن لیا، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے. ایک شخص آیا صحابی رسول، اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لونڈی کو ایک تماچا مارا ہے بڑے زوردار، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے، اس کا کفارہ بتا دیجئے. کیوں مارا تھا؟ جا رہے تھے پہاڑ کے دامن میں اور وہ لونڈی ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی. جاتے جاتے رکے اور بکریاں گنی کتنی ہیں، اس میں سے ایک کم نکلی. کہا بھئی یہ بکری کہاں گئی ایک؟ کہا جی پہاڑ کے اوپر سے بھیڑیا آیا اور ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے گیا، میں اس کے پیچھے دوڑی بھی لیکن عورت ذات تھی نہیں مقابلہ کر سکی. غصہ آ گیا، میری ایک بکری کم ہو گئی، تو نے کیا خیال کیا؟ ایک چماٹ دے دیا زور سے. لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا اندر سے ایمان نے ملامت کری، اے شخصا وہ عورت کمزور تھی، عورت ذات تھی، وہ معذرت بھی کر رہی تھی، وہ اپنا عذر بھی پیش کر رہی تھی، پھر بھی تو نے اس کو مارا ہے. اگر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس نے یہ مقدمہ دائر کر دیا تیرے خلاف کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. جبھی تو رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح تم ایمان لے کر کے آئے ہو دوسرے لوگ بھی ایسے ہی ایمان لائے تو ہدایت پر ہے، ورنہ نہیں. دعا کیا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. جیسے ان کا ایمان قوی تھا، اللہ ہمارا ایمان بھی قوی فرما دے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. اگرچہ ہر ایمان والے کے اندر بھلائی اور خیر ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن جو اپنے ایمان میں قوی ہو، مضبوط ہو. اور قوی اور مضبوط کون ہوگا؟ جو قرآن سے جڑ جائے گا. جو قرآن سے ٹوٹ جائے گا وہ ایمان میں کمزور ہو جائے گا، اور جو قرآن سے جڑا رہے گا ہمیشہ کے لیے وہ ایمان میں قوی ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ ایمان میں قوی شخص جو ہے یہ اللہ کا محبوب ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کیوں جی؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو پھر قرآن سے جڑے رہیے، کبھی دور نہ ہٹیں. اور ہے ٹائم یا ہو گیا؟ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ ہو گیا ہے. آخری بات جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، میں آخر میں آپ کو پھر ایک عمل بتاؤں گا قرآن کی مناسبت سے، اس کو مختصر کرتا ہوا سمیٹتا ہوا میں بس وہ بیان کر دیتا ہوں اور یہ موضوع اپنا یہیں چھوڑ دیتا ہوں. باقی ہے وہ بھی قرآن کی مناسبت سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. رات کی تنہائی میں تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ ایمان والا بندہ اٹھتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، اور فرمایا کہ قرآن پاک کی صرف 10 آیتیں. کتنی آیتیں؟ صرف 10 آیتیں
قیام کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کا نام غافلوں میں سے ہٹا دیتا ہے۔ جو قرآن سے نہیں جڑا وہ غافل ہے، اور جو قرآن سے جڑ گیا وہ کون ہوگا؟ غافل کا اپوزٹ کیا ہے؟ ذاکر۔ ذاکر تو ان لوگوں نے رکھ لیا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اصل ذاکر کون ہے؟ کہ جو قرآن سے جڑ جائے۔ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس شخص نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے 2 ہی رکعتیں کیوں نہ پڑھ لی ہوں، لیکن اس میں قرآن پاک کی صرف اور صرف 10 آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے، رب العالمین غافلوں کے نام سے ہٹا کر کے کہاں نام لکھوا رہا ہے؟ ذاکرین کے اندر۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا پہلے ہی سے اعلان کر دیا ہے۔ یہ پہلا اعزاز قرآن سے جڑنے والوں کے لیے، اور دوسرا اعزاز وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ، 3 حصے ہیں اس حدیث کے۔ وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، جو شخص رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھا ہے، لیکن قرآن سے کس طرح سے جڑا ہے؟ فرمایا ان رکعتوں کے اندر قیام کرتے ہوئے صرف 100 آیتوں کی تلاوت کر لے۔ کتنی آیتیں؟ آپ کہیں گے مولوی نے تو اتنا ہی لمبی چھانگ مار لی ہے، 10 سے 15 ہو جاتے، 20 ہو جاتے، یہ 10 گنا زیادہ، 100 آیتیں تو بہت زیادہ ہو گئیں۔ میں آپ کو 11 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، گھڑی پر نظر کریں اور مجھے بتائیں کہ اس میں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ کتنے منٹ لگے جی؟ 46 سیکنڈ۔ یہ لیجئے 1 منٹ بھی نہیں ہوا، جبکہ میں نے اونچی آواز سے پڑھا ہے۔ اونچی آواز سے پڑھنے والے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور ہلکی آواز سے پڑھنے والے کے لیے اور کم ٹائم لگتا ہے۔ جب 11 آیتوں کے اندر بلکہ بسم اللہ بھی پڑھی تو 12 آیتیں ہو گئیں۔ 12 آیتوں کے پڑھنے کے اندر 46 سیکنڈ لگے ہیں، پونا منٹ لگا ہے، تو 100 آیتوں کے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا جی؟ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ کتب من القانتین، 10 منٹ کا عمل کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا عمل کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 12 گھنٹے کا اجر و ثواب و قیام کرنے کا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ قانتین کہتے ہیں جو پوری رات قیام کرے، پوری رات تہجد پڑھے۔ رات کب شروع ہوتی ہے جی؟ ہیں جی؟ علماء کے علاوہ بتائیے مجھے، رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہو گیا تاریخ شروع ہو جاتی ہے یا نہیں چاند کی؟
تو رات بھی شروع ہو گئی. اور رات ختم کب ہوتی ہے؟ سورج نکلا دن آ گیا. سورج نکلنے سے پہلے دن نہیں ہے، یہ رات کا ہی حصہ چل رہا ہے. آج کل راتیں ویسے بھی لمبی ہیں تو 12 آیتیں تو ہوں گی نا، 12 گھنٹے تو ہو جائیں گے نا. جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کر لے رات کو اٹھ کر قیام میں، رب العالمین پوری رات قیام کرنے کا، تہجد پڑھنے کا اس کو اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. تیسرا اور آخری، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ. اور جو شخص قیام کی حالت میں رات کو 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے، گھبرا تو نہیں گا 1000 کا سن کے؟ پہلے چھلانگ ماری سی 10 سے 100 پر، تھوڑی سی دھڑکنیں دل کی بڑھ گئی تھی، 100 کیسے پڑھیں گے؟ اب کہیں رک نہ جائے کہ 100 سے 1000 آیتیں. آخری سپارہ رب نے قید نہیں لگائی کہ سورہ بقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم یہ اور اس کے مثل جو بڑی بڑی آیتیں ہیں وہ پڑھو گے، نہیں. آخری سپارے سے آپ آدھا سپارہ بھی نہیں پڑھنے پائیں گے کہ 1000 آیتیں ہو جائیں گی. اور کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا. لیکن رب کیا دے رہا ہے؟ کتب من المقنطرین. نیکیوں کا اتنا بڑا خزانہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص آپ کو اشرفیوں کی ایک بوری دے دے بہت بڑی بھری ہوئی، بیٹا آتا ہے، ابو جی وہ 5 کلو دودھ لانا ہے. اے لے بیٹا. 2 کلو گوشت لانا ہے جی بکرے کا، وہ بھی. اے لے بیٹا. ان کی لانا ہے اور سبزی لانی ہے، فلاں چیز لانی ہے، اتنے پیسے چاہیے. روزانہ ہر وقت نکال کے دیتا چلا جا رہا ہے. اگر اس کی 100 سال کی زندگی باقی ہے، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ خزانہ ختم نہیں ہو سکتا. رب تبارک و تعالی نیکیوں کا اتنا بڑا خزانہ اس شخص کو عطا فرما دیتا ہے جو رات کے قیام کرتے ہوئے 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے. میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا، اس بات پر تو ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کون 1000 آیتوں والا عمل کرے گا، نہ اس بات پر ہاتھ اٹھواؤں گا کہ کون 100 آیتوں والا عمل کرے گا. ہاں اس بات پر ضرور ہاتھ اٹھواؤں گا 10 آیتیں. رات کو قیام کے اندر کون کون ہے جو رات کو تنہائی میں اٹھے گا؟ اور شوہر بیوی کو بھی اٹھائے گا. بیوی اٹھی تو بیوی شوہر کو بھی اٹھائے گی. ماں باپ اپنی اولاد کو بھی اٹھائیں گے. اولاد کی آنکھ پہلے کھل گئی تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی اٹھائیں گے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے والوں کو دعا دی ہے. کیا دعا دی ہے؟ نظر اللہ امرأن، اللہ اس مرد کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے. کس کو؟ رات کی تنہائی میں اٹھا، طہارت حاصل کری کچھ نماز پڑھنے کے لیے، ادھر بیوی کو بھی اٹھا رہا ہے. بیوی ادھر سے ادھر کروٹے نہیں اٹھ رہی ہے. چلو بھرا پانی کا اس کے منہ پہ چھڑک دیا. اب بیوی بھی اٹھ گئی اور اس نے بھی نماز پڑھی. اور اسی طرح سے فرمایا اللہ اس عورت کو بھی خوش و خرم رکھے اور تر و تازہ رکھے، اس کو آباد رکھے جو پہلے اٹھی ہے اور اپنے شوہر کو اسی طرح سے اٹھا رہی ہے. اللہ اس کو بھی آباد کرے. نبی کی دعائیں لیں تو صحیح، دیکھیں پھر یہ ساری بیماریاں انشاءاللہ تعالی کیسے ختم ہو جاتی ہیں. میں اس عمر کے اندر کراچی سے آپ کے پاس آ گیا ہوں. پوچھتے ہیں جی کیسا سفر رہا؟ الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بیماری نہیں. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. الحمدللہ اس سے بڑی اللہ کی اور کیا نعمت چاہیے ہم کو. تو میں آپ سے کہوں گا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے آج ہی سے کون کون 10 آیتوں والا عمل شروع کر دے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے رکھیے. سب آپ بھی لے لیجئے کیمرے میں سب کے ہاتھ، ذرا یہ کیمرہ گھما کر کے ہاتھ اٹھائے رکھیے.
ماشاءاللہ جوانوں نے بھی، بچوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، سب نے ہاتھ اٹھا لیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو یہ ارادہ کیا ہے نیکی کا، مرتے دم تک اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن سے جڑنے کا ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے میں نے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا اندر والا جب خود کہے 10 آیتیں پڑھنے میں تو مزہ نہیں آ رہا، اب تو میں 100 آیتیں پڑھوں گا، 100 کا شروع کر دیجئے گا۔ اور کچھ دن آپ جب 100 آیتیں پڑھیں گے نا تو خود بخود اندر والا آپ کا ایمان کہے گا 100 آیتیں بھی کم لگ رہی ہیں، آج تو میں نے 1000 آیتیں پڑھنی ہیں۔ 1000 آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں، اس کی شفاء دیکھیے، جسمانی بھی اور روحانی انشاءاللہ تعالیٰ میسر آتی رہے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں اٹھنا اور بیٹھنا، سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہمارے امام عبدالحمید سورج صاحب نے جو یہ انتظامات کی ہیں اور ان کے صاحبزادگان نے اور جنہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ مضمون تو پورا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن تو ایسا ہے کہ پوری زندگی اس کو لے کے چلتے رہو، قرآن ختم نہیں ہوگا، ہم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔